پاکستان کے ہر علاقے اور ضلع کی کوئی نہ کوئی سوغات اور پہچان ہوتی ہے، جیسے ملتان کا سوہن حلوہ، بنو کا بیف پلاؤ، کسوری فالودہ وغیرہ۔ بالکل ایسے ہی تھل کے قدیم شہر بھکر کی پہچان مشہور تیل کرنا ہے، جو کہ بالوں کی طاقت، بالوں کو گھنا کرنے اور سیاہ بنانے کے ساتھ ساتھ دائمی نزلہ کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ بھکر میں اس تیل کے بانی غلام محمد عرف گامو تھے، جنہوں نے 1880 میں سرسوں کے تیل میں مختلف جڑی بوٹیوں اور خوشبو کی آمیزش کر کے اسے بین الاقوامی شہرت عطا کی۔ آج ان کی تیسری نسل کے غلام حیدر اور ان کے بیٹے عمار حیدر اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بکر دے وچ تیل کرنا بنے نے ہیں، سمجھ یہ تیل جڑا ہوندا ہے والاں واسطے بہت اچھا ہوندا ہے، وال گردے ہوون تو انہاں کو روک دیندا ہے۔ اس جڑی بوٹیاں ہوندے لونگ، ہاؤ بیر، کچور، مشک بالا، چھلوڑا، ناگر موتھا، پانڑی، سندل، الاچی، انہاں دا عرق نکلا ہوا ہوندا ہے۔ اس جناب والاں دے جڑاں کو یہ مضبوط کریندا ہے اور گردے وال جڑے رک ویندے اور ایک دائمی نزلہ زکام ہوندا جڑا ہر وقت بندے کو شوں لگی رہندی ہے، وہ بھی اس نال بند ہو جاندا جناب۔ غلام حیدر کے مطابق ان کے اجداد نے بکر کا پہلا کوہلو لگا کر سرسوں کا تیل بنانا شروع کیا۔ اس زمانے میں مشینری تو نہ تھی، اسی لیے بیل کے ذریعے یہ تیل نکالا جاتا تھا۔ یہ تیل 1880 دے وچ ساڈے آبا و اجداد نے تیار کیتا ہے، پہلے بکر دے وچ۔ اس کو پہلے کرنے دا تیل کون ہی ہوندا، اس کو پہلے دو تیل چلدے ہیں، ایک کڑوا تیل چلدا ہے تے ایک جناب میٹھا تیل چلدا ہے۔ 150 سال قبل کولو کے 2 بیل سے شروع ہونے والا یہ سفر آج الیکٹرک مشینری تک جا پہنچا ہے، اور تیل کرنا آج نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے، اور باہر جانے والے اکثر لوگ بھکر سے یہ قیمتی تیل گفٹ لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے ضلع بکر کے جو مشہور سوغات ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے اسپیشل تیل کرنا۔ وہ ہمارے بکر شہر سے ملتا ہے اور یہ بہت قدیمی دکان ہے، تو ہمارے آؤٹ آف کنٹری جو ریلیٹیو رہتے ہیں ان کو بھی ہم ضلع بکر کے بس سٹینڈ ہوں یا قدیمی بازار، ہر جگہ تیل کرنا خوبصورت پیکنگ میں دستیاب ہوتا ہے، جسے لوگ چوک در چوک خریدتے نظر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 15 کلو سرسوں کو جب بیلنے کی مشین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 5 کلو سرسوں کا تیل نکلتا ہے، جسے غلام حیدر اور ان کے بیٹے مختلف جڑی بیٹیوں کی آمیزش کر کے تیل کرنا بنا دیتے ہیں، جن میں لونگ، سندل، کچور، مشک بالا اور ناگر موتھا وغیرہ شامل ہے۔ غلام حیدر کے مطابق ان کا تیل خالص ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں کی جاتی۔ سرسوں کے علاوہ بھی وہ مختلف قسم کے تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کا اعتماد ہی ان کی پروڈکٹس کے خالص ہونے کا ثبوت ہے۔ سرسوں کی ایکسپورٹ پہ خصوصی توجہ دے کر ملکی زیر مبادلہ میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین دانش کے ہمراہ سیف الرحمان، APP بھکر۔